بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کو نہ فاتحہ آتی ہے اور نہ قرآن آتا ہے، کچھ بھی یاد نہیں، اب نماز کا اس کو شوق پڑ گیا، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر کسی بھی عمر میں اللہ تعالیٰ شوق پیدا کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے مجھے کچھ آتا نہیں، نماز ہی نہیں پڑھنی، نہیں، یہ غلط ہے۔ نماز شروع کر دیں، اللہ اکبر تو کہنا آتی ہے نا، کھڑے ہونا بھی آتا ہے، ہاتھ باندھنے بھی آتے ہیں، آہستہ آہستہ سیکھیں، شروع کر دیں، پھر آہستہ آہستہ الحمد شریف کو یاد کریں، سبحان اللہ ثنا یاد کریں، سورتیں چھوٹے چھوٹے یاد کریں، اور جب تک کچھ یاد نہیں ہوتا اس وقت تک کیا کرنا چاہیے؟ نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے۔ تو نمازوں میں کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم رجلا الصلاۃ، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز سکھائی، اور آپ نے فرمایا ان کان معک قرآن فقرا، اگر تیرے پاس تجھے قرآن کچھ آتا ہے تو قرآن پڑھ، اپنی نماز میں قرآن کو پڑھو، وَإِلَّا فَحْمِدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَحَلِّلْهُ ثُمَّ ارْقَى، اگر تجھے قرآن نہیں نہ آتا تو پھر تو نے کیا کرنے ہیں؟ فَحْمِدِ اللَّهِ، اللہ کی حمد، الحمدللہ 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 یہ پڑھتے رہے، وَكَبِّرْ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وَحَلِّلْهُ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہے، اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ دہراتے رہیں، جتنا آپ رکعت کو لمبا کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جس کو قرآن نہیں آتا، اور جب فاتحہ آتی ہے فاتحہ کے بعد قرآن ہی نہیں آتا تو فاتحہ پڑھے، فاتحہ کے بعد یہ تحلیل تحمیل یہ تکبیرات یہ پڑھ لیں۔ تو پچھلے خطبہ میں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ حدیث بیان کی تھی جو کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا کہ ایک صحابی نے نماز کے افتتاح میں یہ دعا پڑھی جہاں ہم سبحان اللہ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، اللہم باعث بینی پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے ایسے پڑھا؟ تو ایک صحابی نے کہا میں نے پڑھا، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے پھر میں نے یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے کہ یہ الفاظ پڑھنے والے کے لیے اللہ نے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، پھر وہ دن تھا اور آج ہے، میں نے یہ الفاظ کبھی نہیں چھوڑے۔ سبحانک اللہم و بحمدک افتتاح میں پڑھ لیں، اللہم باعث بینی و بین خطایایا کما باعثت بین المشرق والمغرب، میں نے پچھلے خطبے میں اس کا ترجمہ بھی بیان کیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ یہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو یہ شروع میں پڑھ لیں یا سبحانک اللہ کے بعد پڑھ لیں یا پہلے پڑھ لیں، اللہم باعث بین سے پہلے پڑھ لیں یا اس کے بعد پڑھ لیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ آسمان سے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب آج جو میں مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں آج کے خطبہ میں، اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کی اہمیت
یہ کتنی ضروری ہے فاتحہ. ہمارے کچھ احباب، ہمارے کچھ بھائی وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی، اور کچھ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے اس کے منہ میں نعوذ باللہ آگ ہو اس کے منہ میں. پتہ نہیں فاتحہ سے کیوں اتنا دشمنی ہے. اچھا، پھر فاتحہ پڑھتے ہیں اور جگہوں پر، پھر وہ تانے دیتے ہیں جو ان جگہوں پر فاتحہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ نہ فاتحہ نہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. کہتا مردود مر گیا اور اب نہ انہوں نے فاتحہ بخشنی ہے. کہتے ہیں جنازے کے بعد اتنی بار فاتحہ پڑھو، اتنی بار یہ پڑھو، پھر آگے وہ کھوٹی پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں فاتحہ پڑھیں. ایک آتا ہے پھر کہتا فاتحہ پڑھیں، اور وہ فاتحہ کر کے ہاتھ تو اٹھا لیتے ہیں لیکن وہ نظریں جھکا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی پڑھ تو نہیں رہا، کہیں غلطی تو نہیں کر رہا پڑھنے کی کوئی، اور اس کو یقین آ جاتا ہے واقعی کوئی نہیں پڑھ رہا، اور اتنا ٹائم ہاتھ اٹھاتی بھی نہیں ہے کہ فاتحہ پڑھی جائے. اور جو ہاتھ نہیں اٹھاتے ان کی طرف نظریں گہری کر کے کہتے ہیں آ گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. مر گیا مردود، اب ہمارے پاس آ گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. اور میرے پیارے بھائیوں، بات سمجھنے کی ہے. ہم تو فاتحہ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ فاتحہ اتنی عظیم سورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فاتحہ سب المثانی وَأُوتِيتُ مِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسی اور میں بہت ساری چیزیں دیا گیا. یہودی اور یہودی وہ جلتے تھے، وہ حسد کرتے تھے کہ اس پیغمبر پر اتنی عظیم سورت کیوں نازل ہوئی ہے. اور وہ کہتے تھے کہ اگر ہماری تورات میں ایسی صورت نازل ہو جاتی ہم اس نازل ہونے والے دن کو عید کا دن بنا لیتے. اتنی عظیم صورت فاتحہ. اور ہم نے کیا رکھا فاتحہ کو مردوں پر پڑھنے کے لیے. 3 دن پوری بچھا لو اور فاتحہ کا لفظ کہہ کے فاتحہ پڑھے. فاتحہ بھی پڑھتا نہیں ہے اور فاتحہ پڑھے. نماز میں فاتحہ نہ منہ میں آگ جائے گی. سنتوں میں فاتحہ نہ منہ میں آگ جائے گی. عید میں فاتحہ نہیں پڑھنی ہے. نفلوں میں فاتحہ نہیں پڑھنی ہے. گویڑ لگوانے ہیں گویڑ. اندازہ کرنا ہے کہ کتنی دیر میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے اتنی دیر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر درود کا تانا دیا جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم تو اذان کے بعد سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے جب مؤذن اذان پڑھے تم اذان کو سنو، جیسے مؤذن کہتا ہے اس کی اذان کا جواب دو، اور پھر بعد میں ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو. ہم تو پہلے درود پڑھتے ہیں پھر دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد کی اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، پہلے ہم اللہم صلی علی پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. میرے پیارے بھائیوں، حدیثیں ہم نے ٹھکرا دی، چھوڑ دی. من مرضی کا دین لا کر ہم نے لوگوں پر اڈاپٹ کر دیا. جہاں کرنے کا حکم ہے وہاں کرنا نہیں ہے، جہاں کرنے کا حکم نہیں ہے وہاں اپنی طرف سے الفاظ گھڑ کر کرنے. بتائیں اللہ کے فضل سے ہم تو کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، فاتحہ کے بغیر جنازہ نہیں ہے. اب کہتے ہیں بخشو فاتحہ. جب جنازہ پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ 4 تکبیر نماز جنازہ، پیچھے امام کی ثنا آواز سے اللہ تعالیٰ کی فاتحہ کو کہتے ہیں ثنا آواز سے اللہ تعالیٰ. اب جنازے میں ثنا کا کہیں وجود ہی نہیں ہے. جنازے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وجود ہی نہیں ہے. ہاں کچھ احادیث آتی ہیں لیکن وہ ثنا، اور پھر وہ ثنا بھی جنازے میں کیا رکھی ہے؟ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، اس میں بھی الفاظ اپنی طرف سے وہ گڑے بغیر ہم نے صبر نہیں کیا. اس جنازے کا بھی ستیہ ناش کر دیا، ثنا کا ستیہ ناش کر دیا.
اور پھر درود جو پڑا جنازے میں، وہ درود بھی اپنی طرف سے گڑا ہوا، وَرَحِمْتَ وَتَرَحَمْتَ، یہ الفاظ کہاں سے آ گئے؟ کس صحابی نے پڑھے تھے؟ اللہ کے رسول نے کہاں پڑھے تھے بھی؟ کیوں تم نے دین کو، سارے جنازے کو بھی اپنی مرضی کا بنا لیا، ثنا کو بھی اپنی مرضی کا بنا لیا، درود کو بھی اپنی مرضی کا بنا لیا؟ میرے پیارے بھائیوں، لمحہ فکری ہے، سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے، میں تنقید نہیں کرتا، ایک لمحہ فکری ہے۔ مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں کہ میرے سارے ایسے ہیں، میں کیا کروں، میں نے جو میرے باپ دادا کا دین ہے میں نے وہی کرنا ہے، مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں۔ اور بھائیوں ایسے نہیں ہے، اللہ کے رسول کا یہ طریقہ ہے، کہتے نہیں اللہ کے رسول کو چھوڑو، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے ہم تو یہی کرتے ہیں، مکھی پہ مکھی مارنی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے معاملات میں کہیں کہ تو ایم ایس سی کیوں کر رہا ہے، کیوں کرواتے ہیں، تیرے بڑے نے ایم ایس سی کی ہوئی تھی، نہیں یہ دور ہے، چلنا پڑتا ہے دور، اب اس کو عقل آ رہی ہے کہ جہاں دور کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب دین کی بات آتی ہے کہ ریسرچ آ گئی ہے، تحقیق کرو، نہیں جو میرے باپ دادا تھے ٹھیک تھے۔ کیسا ہمارا رویہ بن گیا ہے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال بات میں فاتحہ کی کرنے لگا تھا، بات اور طرف چلی گئی۔ تو اللہ کے فضل سے اللہ کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات سینے سے لگانے والے اگر کوئی ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ ہیں۔ اللہ کے نبی کی بات آتی ہے ساری چھوڑ دیتے ہیں، ساروں کی چھوڑ دیتے ہیں، یہ آتی اللہ واتی اور رسول، یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اب محمد رسول اللہ ہیں، رسول مانوں گا تو رسول کی مانوں گا، اور ان کے مقابلے میں کسی اور کی نہیں مانوں گا، یہ کلمے کا مطلب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث میں نے بہت دفعہ ہر جمعے میں پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے میری نماز کو حدیثوں میں دیکھا، صحابہ نے بیان کیا، صحابہ نے میری نمازوں کو دیکھا، صحابہ نے آگے تم تک بیان کر کے پہنچایا، میرا رکوع بھی تم تک پہنچا، میرا سجدہ بھی تم تک پہنچا، میرا قیام بھی تم تک پہنچا، اور میرا ان میں پڑھنا بھی تم تک پہنچا کہ جیسے میں کرتا تھا ویسے تم نے کرنا ہے۔ صلو حکم، ایسے نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے میری نماز دیکھی ہے۔ اور پھر یہ سورہ فاتحہ حدیث میں اس کے نام بڑے نام آتے ہیں، اس کو ام الکتاب سے بھی پکارا گیا، یہ ساری کتاب قرآن کی ماں ہے، جو اللہ نے توحید قرآن میں بیان کی، اس میں بھی بیان کی، سیدھے راستے صراط مستقیم کا ذکر ہوا، اس میں بھی ہوا، اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوئی، اس میں بھی ہوئی، اللہ نے جو سارے مضامین قرآن میں بیان کی، اللہ نے وہ اشارتاً سارے مضامین کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں ضم کر دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے۔ باطل عقیدوں کا ذکر ہوا پورے قرآن میں، اللہ نے وَلَضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، پہلے انبیاء پر نعمتوں کا ذکر ہوا، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، اللہ نے سب کچھ فاتحہ میں بیان کیا ہے، اور سمجھنا اگر کوئی چاہے نا فاتحہ کو تو اس کا مفہوم مہینوں میں بھی سمجھ نہیں سکتا، مہینے لگ جائیں اس کو سمجھنے میں۔ بہرحال اس کا نام سبع المثانی ہے، سبع میں نا سات، مثانی میں نا دہرانا، سات اس کی آیتیں ہیں اور اس سات آیتوں کو دہراتے ہیں۔ یہ نام کس نے رکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، کہا مجھے سبع المثانی دی گئی، سبع المثانی سات آیتیں جس کو میں بار بار دہراتا ہوں، دہراتے کیسے ہیں بھیا؟ آپ ظہر پڑھتے ہیں، فرضوں میں پڑھتے ہیں، پہلے رکعت میں پڑھتے ہیں، دوسری میں پھر پڑھتے ہیں، تیسری میں پھر پڑھتے ہیں، چوتھی میں پھر پڑھتے ہیں، سنتوں میں پڑھتے ہیں، نفلوں میں پڑھتے ہیں، فجر میں پڑھتے ہیں، عصر میں پڑھتے ہیں،
صاحب المثانی 7 آیتیں ہر رکعت میں ہر نماز میں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. یہ ہے صاحب المثانی کہ ان آیات کو بار بار ہم دہراتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اب میں آپ کے سامنے ایک لمبی حدیث ہے اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. مسلم شریف کی جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 22 ہے. اور ابو داؤد شریف جو میرے پاس اس کا ورژن ہے اس کا صفحہ نمبر جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 347 ہے. سارے میرے پیارے بھائی توجہ سے حدیث کو سنیں, بہت سارے مسئلے فاتحہ کے آپ کے حل ہو جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. بیان کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام. فرمایا کہ جس بندے نے ایسی نماز پڑھی, صلاۃ نکرہ ہے, وہ نماز اکیلے نے پڑھی ہے یا امام کے پیچھے پڑھی ہے, نفل پڑھے ہیں یا فرض پڑھے ہیں, وہ عیدین کی پڑھی ہے یا جنازہ پڑھا ہے. من صلی صلاۃ, جس نے کوئی بھی نماز پڑھی, لم یقرأ فیہا بأم القرآن, اس میں فاتحہ ام القرآن, قرآن کی ماں, وہ کون سی ہے قرآن کی ماں؟ فاتحہ. اس میں ام القرآن نہیں پڑھی, اس کا نام ام القرآن بھی ہے, ام الکتاب بھی ہے, فاتحہ بھی ہے, دعا بھی ہے, صلاۃ بھی ہے. اس کے 17-18 نام آتے ہیں, بہت سارے نام حدیثوں میں آتے ہیں اس سورت کے. ہم صرف ایک نام سے اس کو جانتے ہیں, سورہ فاتحہ. پڑھو فاتحہ, مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ تو, ہم یہ فاتحہ کے نام سے اس کو جانتے ہیں. اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے, بأم القرآن. اس میں فاتحہ نہیں پڑھی. فہی خداج, مسلم شریف کی حدیث ابو داؤد میں موجود. فرمایا اس کی نماز خداج ہے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا خداج خداج خداج, اس کی نماز خداج ہے, خداج ہے, خداج ہے, غیر تمام, نامکمل ہے. آگے اس کی وضاحت فرما دی. اور خداج عربی کا لفظ ہے اونٹنی کے اس بچے کو کہتے ہیں, میں نے پہلے بھی بیان کیا, جو حمل وقت سے پہلے جانور گرا دیتا ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. مرا ہوا بچہ وقت سے پہلے جانور نے, اونٹنی نے, بکری نے, گائے نے گرا دیا. آپ بتائیں اس کی کوئی ویلیو ہے, اس کو کوئی خریدے گا نہیں. یہ ہے خداج, نامکمل, غیر تمام, ناقص, غیر تمام, نامکمل, اس کی نماز نہیں ہے. اب یہ حدیث کس نے بیان کی؟ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے ساتھیوں سے. ابو ہریرہ سے دوسرے صحابہ کے ساتھیوں نے آگے سے کہا انا نقوم وراء الامام, ابو ہریرہ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ فقال اقرأ بها فی نفسک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات سمجھائی کہ پھر اپنے منہ میں اس کو پڑھنا ہے, دل میں پڑھنا ہے, پڑھنا ہے, پھر بھی پڑھنا ہے, امام کے پیچھے بھی اس کو پڑھنا ہے. پھر اس کے اپنے اقرا, اس کو پڑھنا ہے بها فی نفسک, اپنے دل میں. کیوں پڑھنا ہے بھائی؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ, اور ابو ہریرہ آگے بیان کرتے ہیں کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کیا سنا؟ یقول, آپ کہہ رہے تھے قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتا. یہاں سے حدیث قدسی شروع ہو گئی ہے کہ اللہ کے الفاظ نبی کے ہیں اور یہ جو ہے نا وہ فرمان اللہ کا ہے. قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے. کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے بینی و بین عبدی, اپنے, اللہ کہتا ہے میں نے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے. کیسے تقسیم کیا؟ نصفین, 2 حصوں میں تقسیم کیا. اور والی عبدی ما سال,
میرا بندہ جو مانگے پھر اس کے لیے ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب میرا بندہ کھڑا ہوتا ہے نا ہاتھ تھام کے کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، آگے سے اللہ کیا کہتا ہے؟ حدیث ہے کہ تمام تعریفیں، بندہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو آگے سے اللہ کیا کہتا ہے؟ حامدنی عبدی، واہ واہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ اور پھر آگے اللہ کہتے ہیں، جب بندہ کہتے ہیں نا الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، قال اللہ عز وجل اثنى علی عبدی، آگے سے اللہ جواب دیتا ہے اس آیت کا کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ پہلے حمد بیان کی ہے، اب ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے پھر آگے مالک یوم الدین، اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو آگے سے اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میری کبریائی بیان کی ہے، مجھے اپنا بادشاہ قیامت کے دن کا بادشاہ مجھے تسلیم کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک مرتبہ تو یہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، کبھی کبھی اللہ ایک مرتبہ یہ بھی ساتھ کہتے ہیں فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنے سارے معاملات میرے سپرد کر دیے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے، گویا کہ اس نے میری بادشاہی تسلیم کر کے اس نے سارے معاملات اپنے میرے سپرد کر دیے۔ اب اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ کہتے ہیں نا اللہ میں تیری ہی صرف عبادت کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تو قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، اللہ آگے سے کہتے ہیں واہ بندے یہ ہے تیرے اور میرے درمیان، تو نے جو پہلے کہا وہ میرے لیے ہے، اب جو تو آگے مانگے گا تو مانگتا جائے گا میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ اچھا جو بندہ آ گیا شروع کر دی، اس نے فاتحہ پڑھی نہیں ہے، وہ گونگ سن بن کے کھڑا ہے، بتائیں نہ تو اس کا فاتحہ پڑھتا ہے نہ اللہ اس کی ایک ایک آیت کا جواب دیتے ہیں، جب پڑھتا ہی نہیں ہے جواب کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے اللہ کہے گا حامدنی عبدی، کہاں سے اللہ کہے گا اثنى علی عبدی، کہاں سے اللہ کہے گا مجدنی عبدی، کہاں سے اللہ کہے گا فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنے معاملہ، اللہ تو یہ تو گونگ کھڑا ہے، اللہ انتظار میں میری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہے، کہتا کچھ نہیں ہے، گونگ ہے گونگ ہے، وہ بول کیا لینے آیا ہے، کیا لینے آیا ہے؟ بندہ کسی کی رات میں جاتا ہے، جا کے کھڑا جاتا ہے، بندہ کی لینا ہے چپ، اور کی لینا ہے چپ، 2 دفعہ 3 دفعہ کہے گا، اور کسی نے کہے گا یار اس کو نہ پکڑ کے باتوں سے باہر نکال۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ مذاق کرتے ہیں، فاتحہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں امام کی پڑھی میری پڑھی، بھی پھر نماز بھی نہ پڑھو گھر میں چلے جاؤ، امام مسجد میں اکیلا پڑھ دے گا تمہاری نماز بھی پڑھی گئی، جب فاتحہ امام کی ہو امام کی تمہاری بن گئی تو نماز بھی، اس کو 10 کلو دانے زیادہ دے دو، روز کی نمازوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور تمہاری اس کی نماز تمہاری نماز بن جائے گی۔ اللہ میرے پیارے بھائیوں مسئلہ سمجھ لیں، فاتحہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بغیر نمازیں برباد ہیں، کوئی نماز نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ اور پھر بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی ایک حدیث چھوٹی سی آپ کے راتوں کا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ پڑھتے ہیں نا کلمہ لا الہ، کیا مطلب؟ نہیں کوئی بھی الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی لا یہاں آ گیا، لا صلاۃ کوئی نماز نہیں ہے، لا نفی جنس کا بالکل سرے سے نماز نہیں ہے۔ اگلا لفظ ہے صلاۃ،
یہ آپ جانتے ہیں نکرہ معرفت، یہ نکرہ ہے، عام معرفہ ہوتا ہے خاص، نکرہ ہوتا ہے عام۔ عام سے مراد کیا؟ اگر کوئی نماز بھی نہیں، وہ فرض ہیں، وہ سنتیں ہیں، وہ نفل ہیں، وہ عیدین ہے، وہ جنازہ ہے، وہ کسوف ہے، وہ خسوف ہے، وہ اکیلے کی ہے، وہ عورت کی ہے، وہ مرد کی ہے، وہ اکیلے کی ہے، وہ امام کے پیچھے ہے، جماعت سے ہے، جہری ہے یا سری ہے، امام آہستہ قرات کر رہے ہیں یا اونچی کر رہا ہے، ہاں لا صلاۃ، نماز نہیں ہوگی الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک سارا فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ پیچھے کھڑا ہے، آگے کھڑا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ایسا مسئلہ ہے۔ آج جنازوں میں روک دیا گیا، فاتحہ نہیں ہے، آج نمازوں سے روک دیا گیا، فاتحہ نہیں ہے، اور بعد میں پھر فاتحہ کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ فاتحہ پڑھو۔ درود شریف بھی بگاڑ دیا، فاتحہ بھی بگاڑ دی، جہاں پڑھنے کا مقام تھا وہاں ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ اب درود شریف کو بات آ گئی، درود شریف اذان کے بعد بھی ہم تو لازمی سمجھتے ہیں، ہم تو پہلے تشہد میں بھی درود شریف کو لازمی سمجھتے ہیں کہ پہلا تشہد جو 2 رکعتوں کے بعد کرتے ہیں تو اس میں بھی افضل یہ ہے کہ ساتھ درود شریف پڑھا جائے، آخری تشہد میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو درود شریف سے ہم سے جیسا پیار کون کر سکتا ہے؟ ہاں لیکن درود وہ طریقہ بھی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے سینے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کھول دے۔ اقول قولی ھذا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔